اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسا کہ آج کے حالات ہیں، تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کو؟ یعنی بعض لوگ عربوں کی تعریف میں یا اہل سنت کی تعریف میں یا شیعہ کی تعریف میں یا ان کی تائید میں لگے ہوئے ہیں، تو ایک مسلمان کا ایک موقف کیا ہونا چاہیے؟ اور دیکھیے بہت سارے لوگ کچھ دعائیں بھیجتے ہیں، کچھ اذکار ہیں، اس میں سے کچھ ہے کوئی خاص احادیث کی روشنی میں؟ بھائی دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ لوگ اپنے یہاں کے علماء کے مسلک پر عمل کریں. یہ بار علماء جو وہاں پر ہوں، جو ہیں جذباتی خطبہ اور نوجوان نہیں، یہ بار علماء جو ہیں ان کا کیا موقف ہے اس کو اختیار کریں. یہ تو ایک چیز ہے. دوسری چیز دیکھیے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے. فتنوں کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کی، اللہ تعالیٰ پر توکل کی، اپنا جو امام ہے امام اس کے ساتھ جڑے رہنے کی، اور فتنوں میں کسی بھی قسم کی تائید، مدد، کسی بھی قسم کا حصہ نہ لینے کی جو تاکید کی، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ ایک عام چیز ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ جو عربوں کی یہ برائی ہے، تو کیا ان کے مقابلے میں آپ جو دوسروں کو کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بڑی خوبی پائی جا رہی ہے؟ یا مثال کے تو آج کل ایران کا معاملہ ہے. ایران کی اصل جو ہے، دیکھیے ہمارا اختلاف شیعوں سے یہ فروعی نہیں ہے. ہمارا اختلاف شیعہ اور رافضی جو ہیں، اصل جو رافضی ہیں، ان کے ساتھ بنیادی ہے. اس لیے کہ وہ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، ہماری کتاب کو نہیں مانتے، ہے کہ نہیں؟ یہ ایسی بات ہے جس کا انکار وہی کرے گا جو غافل ہوگا. انسان یا غفلت حقیقت میں غافل ہوگا یا کہ غفلت برت رہا ہوگا. دو صورت ہوتی ہے، ایک غافل ہوتا ہے اور ایک متغافل ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ یہی کہے گا یا تو غافل ہوگا یا تو بتکلف غفلت برت رہا ہے وہ انسان. ورنہ شیعوں کے ساتھ ہمارا اختلاف جو ہے وہ کوئی فروعی نہیں. مثال کے طور پر وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، اس قرآن کو ہم مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور وہ اس حدیثوں کو نہیں مانتے، حدیثوں کو ہم مانتے ہیں. تو اصل دین کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ انہیں چیزوں پر ہے. بلکہ مجھے نام تک یاد ہے ان کا ایک بڑا عالم تو یہاں تک کہتا ہے کہ اہل سنت کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اس خدا کو نہیں، اس خدا کو وہ مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس رسول کو نہیں مانتے، اس رسول کو مانتے، ہم اس کتاب کو نہیں، اس کتاب کو مانتے ہیں. اور یہ شیعہ جو اس وقت ایران کے اوپر قابض ہیں، ان کے عزائم کو کوئی آدمی دیکھے خود ان کی کتابوں سے، اور ماضی قریب میں اہل سنت کے ساتھ جو معاملہ انہوں نے کیا اس کو انسان دیکھے. ایران میں پہلوی کے زمانے میں 60% اہل سنت تھے، اور ابھی کیا ہے دیکھ. خمینی اور اس کے ساتھیوں نے مجھے تعجب ہوا کہ ایک بڑی جماعت جو اپنے کو کہلاتی ہے، اس کا امیر ہے ہندوستان میں، اور یہ خامنئی کا انتقال ہوا تو سلام علیکہ پیچھے لکھ کر کے رکھا، یوم ولدت و یوم یموت و یوم تبعث حیا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اتنا غفلت انسان، اتنا غافل ہو جائے کوئی آدمی اور کسی جماعت کا امیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑی بیوقوفی اور صفات کوئی دنیا میں نہیں ہے. اتنی بڑی صفات کوئی دنیا میں نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو ہیں، اور خود محمد الموسوی انہوں نے شیعہ تھے لیکن معتدل شیعی، انہوں نے کئی کتاب الشیعہ والتصحیح، انہوں نے خود اپنا بیان لکھا ہے کہ میں خمینی بدلے کیوں؟ کہا خمینی کے ساتھ جب بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو پردہ ہے وہ اٹھا کر کے نجف میں جو ہمارے ان کے اماموں کا جو مرکز ہے، مراکز ہیں، اس کے اوپر ڈال دیا جائے. تو جہاں پر اتنا غلط نظریہ ان کے بڑوں کا پایا جائے، اور صرف ان کی ایک تقیہ کی بات کے اوپر. ابھی کل پرسوں میں جو ہے ایک صحافی ہے ایرانی، وہ سن رہا تھا، وہ کیا کہتا ہے کہ یہ نہیں کہتا مسلمانوں اہل سنت، کہا کہ ہاں مومنوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے. ان کے نزدیک مومن کیا ہے؟ مومن ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ہے جو ان کے امام ان کے اوپر ایمان لے آئے. تو علی کل حال ایک سنی مسلمان کو، خاص طور اہل علم ہے، اسے اتنا غفلت نہیں برتنا چاہیے. وہ کچھ نہیں کر سکتا تو خاموشی اختیار کر لے، کچھ نہیں کر سکتا تو خاموشی اختیار کر لے. اسے کوئی مجبور نہیں کرتا ہے کہ ہاں بھائی یعنی ایسی جگہ پر ہو، ایسی صورتحال، تو خاموشی اختیار کر لے، یا اس کے سامنے حق واضح خاموش ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ ان کی تعریف کر کے، اور اہل سنت چاہے سعودیہ کہیں، ان کو جو ہے برا بھلا اس طریقے سے کہے، نعوذ باللہ. میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کی بات ہو سکتی ہے. جی یہ فکرہ کہاں سے آیا قوم کے اندر سے، یعنی اسپیشلی عربوں کو برا بھلا کہنا، بس یہ ایسے ہیں تو ویسے ہیں؟ اصل جو ہے یہ خمینی ہی نے دیا ہے لوگوں کو. اصل خمینی یہ تو چاہتا ہی ہے کہ عجم کو فرس، اس لیے کہ مسلمانوں نے
سے پہلے کیا تھے؟ دو بڑی طاقتیں تھیں کہ نہیں طاقتیں تھیں، جن کو آج کے اسلام سپر طاقت کہہ لیجیے، کسرا اور قیصر. اسلام سے نے آج اس کو کیا ہے، ان کو مٹا دیا. آپ نے کہا لا کسرا بعد، اس کے بعد کیا کسرا نہیں رہ جائے گا. اور یہ خمینی اور اس کی جماعت کسرا کی جو حکومت فرس ارجم کی ہے اس کو زندہ کرنا چاہتا ہے. لہذا عرب کے خلاف لوگوں کو ورغلاؤ، ان کی غلطیوں کو یہ کرو یہ کرو، تاکہ عوام مسلمان کیا ہے، آپ دیکھیں قدیم زمانے ہی سے عوام جو مسلمان ہے اہل بیت کے نام کے اوپر ان کے ساتھ ہوتے رہے اور اسی بنیاد سے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں. تو یہ سارا فکرہ کہاں سے آ رہا ہے؟ خمینی نے اسلام میں جمہوریہ کا دعویٰ کیا، اور ہمارے جو لوگ خاص طور پر عقیدے کا ان کے یہاں نہ تو ولا برا کا کوئی مسئلہ ہے، نہ عقیدے کے اندر ان کی جماعت کے اندر تعمق حاصل کیا جاتا ہے. تعمق گہرائی ہے کہ نہیں، دیکھیے اس لیے جو ہے وہ لوگ بھٹک جایا کرتے ہیں. چلیے یہ جانتے ہیں کہ علمی چیز ہے. یعنی مطلب ایک مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، اس کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بالکل پرہیز کرنا چاہیے. کوئی دعائیں، کوئی ذکر و اذکار ایسے حالات یا ماحول کو لے کر کچھ بہت سارے لوگ الگ الگ دعائیں پوسٹ کرتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، یہ اتنے مرتبہ، ایسی کوئی دعا حدیث میں ایسے جنگ کے حالات ہوں یا ایسے حالات میں؟ نہیں، عام جو دعا اس کی زبان پر ہو، الفاظ ہوں، اپنے الفاظ میں دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب کرے، فتنوں سے بچائے، شر سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے ہے نا، اور یہ جو باطل فرقے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت کرے. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.